صرف اپنی بیویاں دکھا کر, اپنی گندی زبان ظاہر کر کے, گھٹیا پن ظاہر کر کے آپ چند ویوز تو لے سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ میں کیا صلاحیت ہے؟ دولت دکھاتے رہیں. لیکن دولت دکھانے کے بعد اب جو ہے یہ دھندا جو ہے وہ بیوی دکھاؤ پیسہ کماؤ تک پہنچ چکا ہے. یعنی دولت دکھانا بھی سٹیپ پیچھے رہ گیا, حالانکہ دولت کی نمائش کرنا بھی ایک برائی ہے, ایک عیب ہے, چلیں وہ بھی گزر چکا. سوشل میڈیا پر لوگوں کے سامنے اس طرح کی گفتگو شروع کر دی ہے جو کہ ان کے بیڈ روم کی پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے. مجھے کہنا پڑے گا کہ وہ سہاگ رات کی باتیں تک جو ہے وہ بیڈ روم سے لے کر کے آ گئے ہیں. ان کی بیویاں دیکھنے میں لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. اگر آپ لوگ جا کر نمبر دیکھیں تو آپ خود سر پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ بھائی یہ اتنا اچھا چینل, اتنا اچھا کنٹینٹ, اتنی اچھی معلومات, پڑھے لکھے لوگ جب پاکستان میں کنٹینٹ بنا رہے ہیں تو ان کو ویڈیوز پہ ویوز نہیں مل رہے, ان کو کوئی نہیں دیکھنا چاہ رہا, ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا, اور دیکھ رہے ہیں تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں جس کی بیوی ساتھ میں آ رہی ہے. تو المختصر یہ کہ ایک تو ٹھڑک پن کی انتہا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. اب وہی ٹائم آ چکا ہے. پاکستان کے اندر ڈیلی ولاگرز آج کل بہت زیادہ پاپولر ہو چکے ہیں. اور ڈیلی ولاگنگ میں کیا ہوتا ہے بھائی, پہلے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ڈیلی ولاگنگ میں اپنی ڈیلی روٹین دکھانی ہوتی ہے. ہم کب اٹھے, ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا نہیں کیا, ہم نے کیا کھایا, ہم نے کیا چھوڑا, ہم کہاں گئے, ہم کیا خریدا, کیا بیچا, کیا ٹوٹا, کیا بنا. یعنی یہ ڈیلی جو ہر گھر کی کہانی ہے وہ آپ نے لوگوں کو دکھانی سٹارٹ کر دینی ہے. اب ڈیلی ولاگرز یہاں تک تو بات ٹھیک تھی. اب اس کے بعد ان کے پاس جب کنٹینٹ نہیں ہوتا تو سوشل میڈیا والے بندے کے لیے ایک بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے کہ اس کو نیا کنٹینٹ بنانا, اس کے لیے جو ہے وہ تلاش کرنا بڑا ایک مشن ہوتا ہے کہ اس کو نیا کنٹینٹ کچھ مل جائے. ہر روز نئی ویڈیو بنانی, ہزاروں ویڈیوز نیٹ پہ پڑی ہیں تو آپ کی ویڈیو دوسروں سے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. اب اس ڈیفرنٹ کے چکر میں, یونیکنیس کے چکر میں, نیا کنٹینٹ لانے کے چکر میں پاکستان کے کچھ ڈیلی ولاگرز کو کیا سوچی کہ انہوں نے اپنی شادیاں دکھانا شروع کر دیں. اب شادیاں دکھانے تک بھی بات جب پہنچی تو یہاں پر بھی بات اینڈ نہیں ہوئی, بلکہ وہ بات شادیوں سے چلتی ہوئی سہاگ رات اور بیڈ روم تک جا پہنچی. اب جب بیڈ روم کی باتیں, سہاگرات کی باتیں آپ نے سوشل میڈیا پر ظاہر کرنا شروع کر دیں تو ایک باشعور انسان جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اب معاملات اچھائی کی طرف نہیں بلکہ برائی کی طرف جانے والے ہیں. جو بھی چیزیں لوگ ظاہر کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے کے وقتوں میں ہوتا تھا کہ شہرت کے لیے آپ کو چند لوگوں تک ہی آپ کی شہرت پہنچ جائے تو آپ خوش ہو جاتے تھے, لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یہاں بیٹھ کر آپ دنیا کے ہر کونے میں اپنی بات, اپنی صورت, اپنی شکل پہنچا سکتے ہیں. تو ایسے میں اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کا مزاج کچھ نہیں ہے, جن کے پاس چھوٹی سوچ ہے, چھوٹی فکر ہے, چھوٹا خیال ہے, اور وہ لوگ ایسے میں جو ہے وہ دولت مند بھی ہو چکے ہیں. یعنی المختصر کہا جائے تو چھوٹے لوگوں کے پاس جب دولت آ جاتی ہے تو پھر ان کو استعمال کرنا نہیں آتی. اب ویسا ہی کچھ وہ لوگ دولت کے ساتھ کر رہے ہیں, اور پاکستانی 95% جو غریب غربا عوام ہے اس کے ساتھ کر رہے ہیں. پہلے تو وہ لوگوں کو ویڈیوز دکھاتے رہے, لوگوں کے سامنے اپنی دولت شو کرتے رہے, دولت دکھاتے رہے, لیکن دولت دکھانے کے بعد اب جو ہے یہ دھندا جو ہے وہ بیوی دکھاؤ پیسہ کماؤ تک پہنچ چکا ہے. یعنی دولت دکھانا بھی سٹیپ پیچھے رہ گیا, حالانکہ دولت کی نمائش کرنا بھی ایک برائی ہے, ایک عیب ہے. چلیں وہ بھی گزر چکا, وہ بھی انہوں نے کر دکھایا. اب اس کے بعد یہ نیکسٹ سٹیپ پہ پہنچ گئے, بیوی دکھاؤ اور پیسہ کماؤ. اب بہت سے ایسے ولاگرز ہیں پاکستان میں, آپ جا کر کے دیکھیں, وہ اپنی بیویوں کو شو کر رہے ہیں اپنے چینل پہ, اپنے یوٹیوب ولاگ میں وہ روزانہ کی روٹین دکھا رہے ہیں, سارے معاملات دکھا رہے ہیں, ان کی بیویاں ان کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہیں اور ان کو دن بدن ویوز آ رہے ہیں. مطلب میں پریشان ہوں, کوئی ایجوکیشن کا چینل, کوئی پاکستان میں آن لائن ارننگ کا چینل اتنے ویوز حاصل نہیں کر رہا, کیونکہ پاکستان میں غربت بھی بہت ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں ان کی بیویاں دیکھنے میں لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. اگر آپ لوگ جا کر نمبر دیکھیں تو آپ خود سر پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ بھائی یہ اتنا اچھا چینل, اتنا اچھا کنٹینٹ, اتنی اچھی معلومات, پڑھے لکھے لوگ جب پاکستان میں کنٹینٹ بنا رہے ہیں تو ان کو ویڈیوز پہ ویوز نہیں مل رہے, ان کو کوئی نہیں دیکھنا چاہ رہا, ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا, اور دیکھ رہے ہیں تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں جس کی بیوی ساتھ میں آ رہی ہے. تو المختصر یہ کہ ایک تو ٹھڑک پن کی انتہا ہے. ٹھڑک پن کی انتہا سے بھی جب ان کا کچھ نہ بنا تو پھر انہوں نے اپنی بیویاں دکھانے کے ساتھ ساتھ اب اپنے بیڈ روم کی باتیں وہاں سوشل میڈیا پر ڈالنا شروع کر دی ہیں. سوشل میڈیا پر لوگوں کے سامنے اس طرح کی گفتگو شروع کر دی ہے جو کہ ان کے بیڈ روم کی پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے. مجھے کہنا پڑے گا کہ وہ سہاگ رات کی باتیں تک جو ہے وہ بیڈ روم سے لے کر کے آ گئے ہیں اور آ کر سوشل میڈیا پر ڈال دی ہے. اب ایسے میں ایک باشعور انسان کیا سوچے گا, باشعور انسان کیا دیکھے گا کہ وہ معاشرے میں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. اگلا سٹیپ ان کا کیا ہو سکتا ہے, کیا وہ یہیں سٹاپ کریں گے یا اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں گے؟ اگر ان کو نہ روکا جائے, اگر ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو, گورنمنٹ اس پر ایکشن نہ لے, عدالت اس پر نوٹس نہ لے,
तो क्या वो लोग इसी जगह पर रुकेंगे या उससे अगले स्टेप पर वो पहुंच जाएंगे? ये सवाल मेरा आपसे है, आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट को, क्या अदालत को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और यहां पर 1400 साल पुरानी अपनी एक हिस्ट्री है, एक अपनी तारीख है, और उसके साथ साथ मुसलमान मुल्क होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पर आयद होती हैं। लेकिन चलें, आपने इस्लाम को भी फॉलो नहीं करना, आपने दीन को भी उस तरह से फॉलो नहीं करना, लेकिन अब आप ये तो नहीं कर सकते कि सरेआम दीन की धज्जियां उड़ाएं और सरेआम जो है वो इस तरह की हरकतें आप लाकर सोशल मीडिया पर डाल दें। इससे आपकी जहनी सतह का तो अंदाज़ा हो चुका है, आपकी जहनी सलाहियत तो हम पहले ही देख चुके थे कि आप लोगों में कितनी सलाहियत है। सिर्फ अपनी बीवियां दिखाकर, अपनी गंदी जबान जाहिर करके, घटियापन जाहिर करके आप चंद व्यूज़ तो ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप में क्या सलाहियत है वो अब आहिस्ता आप दिखा रहे हैं। और मजीद देखते हैं ये कौम कहां तक जाकर आपकी सलाहियतों से फायदा उठाती है, आपकी सलाहियतों से कहां तक इस कौम को फायदा मिलता है। अभी आगे हम देखते रहेंगे इस कहानी में आगे क्या कुछ आता है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत, मिलते रहेंगे बेस्ट कंटेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।